بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه. رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، فضاحکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور پھر حضور نے خود پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پر ہنسی آتی ہے کہ بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے کہے گا، اے میرے رب، الم تجرنی من الظلم، کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ کیا آپ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے بلا کیوں نہیں، بے شک ظلم سے پناہ دی ہے۔ وہ کہے گا فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو پھر آج کے دن میرے گناہ ثابت کرنے کے لیے گواہ بھی میری ذات سے ہی ہوگا تو میں مانوں گا، وگرنہ نہیں مانوں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتبین شہودا، ویسے تو کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں، لیکن آج کے دن تمہارے اوپر تمہارا نفس ہی کافی ہو جائے گا گواہی دینے کے لیے۔ فیختم علی فیہ، حضور نے فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ فیقال لارکانی، اور اس کے ارکان سے کہا جائے گا کہ اب تم بولو، اس کے اعمال کی گواہی دو۔ فتنطق باعمالی، تو اس کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ، جیسے قرآن کریم میں بھی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ان کے منہوں پر تو مہر لگا دی جائے گی، اب آج ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، قیامت کے دن جیسا کہ کل بھی درخواست کی گئی تھی کہ کچھ لوگ چالاک بننے کی کوشش کریں گے کہ چالاکی سے کام چل جائے گا۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں، اللہ رب العزت اسباب کے بھی خالق اور مالک ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کی منشا کے مطابق وہ کہے گا کہ میں آج کسی کی گواہی نہیں مانوں گا میرے خلاف، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے، تمہاری منشا کے مطابق تمہارے ہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو دوستو، میدان محشر کی شرمندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اعمال بھرپور طریقے سے کرتے رہیں، فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔